بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا معالج حکیم میاں احمد رضا سجاد حاضر خدمت ہے۔ نظامی دواخانہ کی جانب سے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند اور خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈز کو طب کی اصطلاح میں غدہ قدامیہ کہتے ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈز یا غدہ قدامیہ صرف اور صرف مردوں میں پایا جاتا ہے۔ عورتوں میں یعنی فیمیل میں یہ غدود موجود نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈز کو مردانہ غدود بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ویورز، پروسٹیٹ گلینڈز کے بڑھ جانے یعنی پروسٹاٹائٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہم مکمل طور پر یہ دیکھیں گے کہ پروسٹیٹ گلینڈز یعنی غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پروسٹاٹائٹس کی علامات، پرہیز اور علاج کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ صحت اور زندگی کے متعلق تمام ضروری معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، پروسٹیٹ گلینڈز مردوں میں بلیڈر یعنی مثانے کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو مثانے کے غدود بھی کہا جاتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈز کا نارمل ویٹ 15 سے 20 گرام تک ہوتا ہے۔ اس غدود کا سائز بڑے لیمو جتنا ہوتا ہے اور اس کی شکل اخروٹ یعنی والنٹ سے ملتی جلتی ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پروسٹیٹ گلینڈز کے بڑھ جانے کو پروسٹاٹائٹس کہا جاتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ عام طور پر 50 سال کے بعد اس غدود کا سائز اور وزن بڑھنے لگتا ہے۔ تاہم 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو، چونکہ یہ ایک نان کمیونیکیبل مسئلہ ہے جس کو اکثر پیشنٹس بتانے میں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں اور شرماتے ہیں، جس سے یہ مسئلہ مزید بڑھتا اور بگڑتا ہے۔ لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ اس کی علامات ظاہر ہوں تو آپ فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں تاکہ یہ مسئلہ ایکیوٹنس یا کرونکنس میں نہ بدل سکے۔ محترم ناظرین، جہاں تک انلارجمنٹ آف پروسٹیٹ گلینڈز یا پروسٹاٹائٹس کی علامات کا تعلق ہے تو اس میں زیادہ تر یورینری پرابلمز دیکھنے میں آتی ہیں۔ مثلاً پیشاب خارج کرنے پر کنٹرول نہیں رہتا، پیشاب یعنی یورین بار بار آتا ہے، پیشنٹس کو پیشاب کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پیشاب مکمل خارج نہیں ہوتا، پیشاب کی دھار کمزور ہوتی ہے اور پیشاب کا فلو سلو ہو جاتا ہے، پیشاب کی سپیڈ اور پریشر کم ہو جاتا ہے، پیشاب دو دھاری آتا ہے، پیشاب رک رک کر آتا ہے اور مرض کی شدت میں یعنی ایکیوٹنس میں پیشاب مکمل طور پر رک بھی سکتا ہے۔ پیشاب میں جلن اور پیشاب کرتے وقت درد محسوس ہونا یعنی پینفل یورینیشن اور پیشاب میں خون آنا بھی پروسٹاٹائٹس کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ مثانے کا مکمل طور پر خالی نہ ہونا، رات کو 1 یا 2 بار پیشاب کے لیے جانا پڑے تو یہ سب پروسٹاٹائٹس کی علامات ہیں۔ محترم ناظرین، خدا نخواستہ اگر ان علامات میں سے کوئی ایک یا زیادہ علامات ظاہر ہوں تو آپ فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ تشخیص ہو سکے اور علاج میں آسانی رہے۔ ویورز، اب میں آپ کو پروسٹیٹ گلینڈز کے بڑھ جانے کی وجوہات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ پروسٹاٹائٹس کی وجوہات میں موٹاپا، شوگر، کانسٹیپیشن یعنی قبض، سفلس، گنوریا یعنی آتشک اور سوزاک وغیرہ، پیشاب کے راستے کے زخم یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشنز، بلڈ پریشر کی دوائیاں بالخصوص ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں، فالج یعنی پیرالائزز، فسچولا جس کو ہم اینل فسچولا بھی بولتے ہیں، اسموکنگ، فیملی ہسٹری بھی پروسٹیٹ گلینڈز کے بڑھنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پروسٹیٹ گلینڈز کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ایج فیکٹر بھی ہے۔ یہ غدود عمر کے ساتھ ساتھ یعنی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، تاہم اولڈ ایج میں
या 50 साल के बाद इस गदूद के बढ़ने की शरह ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा भी प्रोस्टाटाइटिस की यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बढ़ने की बेशुमार वजूहात हैं, मसलन लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल या गर्म दवाइयाँ खाना और पेशाब को रोक कर रखने की आदत वगैरह वगैरह प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बढ़ने की अहम वजूहात हैं। मोहतरम व्यूअर्स, अब मैं आपको प्रोस्टाटाइटिस के मसले में की जाने वाली ज़रूरी एहतियात और परहेज़ के बारे में तफसील से गाइड करता हूँ, ताकि आप इस एहतियात और परहेज़ पर अमल करके प्रोस्टाटाइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकें। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो अपनी शुगर कंट्रोल रखें। शाम के वक्त या शाम के बाद पानी कम पिएं। रात सोते वक्त जैसे ही पेशाब की हाजत हो फ़ौरन पेशाब करें। नाजरीन, याद रखें, पेशाब और पखाना को कभी भी ज़्यादा देर तक रोक कर ना रखें। बिलखसूस प्रोस्टाटाइटिस में ऐसा करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा चिकनाई वाली अशिया, मिर्च मसाला जात और मैदे वाली अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें। एंटीहिस्टामिन और सीडेटिव दवाइयाँ ना लें। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और वॉक ज़रूर करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपनी डाइटरी हैबिट्स को बदलें। बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, टिक्का कबाब, बारबेक्यू से परहेज़ रखें। चावल, बड़ा गोश्त और शराब नोशी प्रोस्टाटाइटिस के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन और घी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मोहतरम व्यूअर्स, आइए अब मैं आपको एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स यानी प्रोस्टाटाइटिस के मसले में फ़ायदा देने वाली और मौसर ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ। इस मकसद के लिए दिन के वक्त पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पपीता, नारियल का पानी, रोगने ज़ैतून, लहसुन, प्याज, मछली का गोश्त, लीमू, मछली का तेल, ग्रेप फ्रूट, सेब, बादाम, काजू और मूंगफली का इस्तेमाल प्रोस्टाटाइटिस के मसले में बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुहतरम व्यूअर्स, मज़ीद रहनुमाई और इलाज के लिए दवाखाने का व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी और ईमेल एड्रेस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर तरह के इलाज और तिब्बी काउंसलिंग के लिए हमारे मरकज़ के साथ रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो काइंडली हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इसी के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।